پوری انسانی برادری. حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پوری روئے زمین ایک فیملی ہے. ون ارتھ ون فیملی. پوری روئے زمین ایک فیملی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم مختلف اداروں کے نام پہ پوری روئے زمین ایک فیملی کے بینر تلے جمع ہو کر کے چند مشورے کر کے چائے پی کے ہٹ تو جاتے ہیں، مگر پورے روئے زمین میں بسنے والے انسانوں کے مسائل منہ پھاڑے ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اور شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ان مسئلوں سے ہم آنکھ موند کر کے پاس ہیں. پوری انسانی برادری ایک فیملی ہے. یہ تصور قرآن حکیم نے انسانوں کو دیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسانوں، میں نے تمہیں ایک مرد و عورت سے بنایا. اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین الگ الگ رائے رکھتے ہیں، الگ الگ بیان کرتے ہیں، لیکن بڑا واضح ہے کہ نزول فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کو مکہ کی چھت پہ چڑھا کر کے اذان دلوایا، تو مکہ کے جو بڑے بڑے روسا تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے چودھری تھے، آپس میں کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کلوتے غلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا کعبے کی چھت پہ چڑھانے کے لیے. کوئی کہنے لگا کہ اگر فلاں ہمارا سردار ہوتا تو اس کے جیتے جی تو یہ نوبت کبھی نہ آتی. اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیت کے اوپر آیت اتار کر کے ان کی اس مذمومات فاسدہ کا رد فرمایا کہ سنو، انسان اللہ کے نزدیک رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، کلچر کی بنیاد پر معزز نہیں ہوتا. جس کا قلب اللہ کے لیے جتنا صاف ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے جتنا نرم ہوتا ہے وہ انسان. تو بلال اگرچہ تمہارے نزدیک کلر کے اعتبار سے کالے ہیں، تمہارے سماج میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلال کو اتنا نوازا کہ اس کے حبیب نے بلال کو بے لال نہیں رکھا، صحابہ کی نظروں کا ہلال بنا دیا. بلال کو بے لال نہیں رکھا، صحابہ کی نظروں کا ہلال بنا. تو یہ ہے اسلام، اور یہ ہے قرآن حکیم کی تعلیمات اور محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے وہ پیغامات جو انسانیت کو روحانیت کی طرف کھینچتے. اور انسانیت جس قدر روحانیت سے قریب ہوتی چلی جائے گی اسی قدر بھید بھاؤ سے نجات پا جائے گی. انسانیت جس قدر روحانیت سے قریب ہوگی اسی قدر بھید بھاؤ سے نجات پائے گی. آج اگر اس کی زندہ مثال دیکھنا ہو تو اس بھارت کی سرزمین پر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے صوفیہ کی خانقاہیں دیکھیے، جہاں دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والے کی حاجت کیا ہے. مشائخ کے ہاں، اسی دلی کی سرزمین پر سلطان جی کے یہاں لنگر چل رہا ہوتا ہے. ہر بھوکا جا کر کے اپنی بھوک ختم کرتا ہے. ان کی بارگاہ میں ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں دیکھا جاتا. بھوکا ہو آ کر کے یہاں سے اپنی بھوک ختم کر سکتے ہیں. تو چونکہ یہ روحانیت کے مراکز ہیں اور انسان روحانیت سے جس قدر قریب ہوگا بھید بھاؤ سے اتنی ہی نجات پائے گا. تو اگر آج انسانیت کو نسلی بھید بھاؤ سے نکالنا ہے تو اس کا ایک ہی مؤثر ذریعہ ہے، وہ ہے روحانیت، اسپریچولیٹی. اب اس روحانیت کو اور اسپریچولیٹی کو سمجھنا ہوگا. کیا ہے یہ روحانیت؟ کیا ہے یہ حقیقت؟ دیکھیے، میں ایک بات